صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو یہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں. یہ آج بڑا افسوس ہوا تھا مجھے، کلپ وائرل ہوئی تھی، مسلمانوں کا حال کیا ہے، مسلمان کس قدر لا علمی میں جی رہے ہیں اور کیسی بے پرواہی کے ساتھ جی رہے ہیں حالات. میں نے ابھی 4 نام لیے نا، میں اگر مجمع میں پوچھوں نا تو میں سمجھتا ہوں بہت آدھے تو ہوں گے جن کو نہیں معلوم. 4 بڑی کتابیں کون سی یاد کر لیجیے. زبور شریف سب سے پہلے داؤد علیہ السلام پر، توریت شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضرت حمید ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نازل. 4 بڑی کتابوں کے نام یاد کیجیے. اپنے بچوں کو یاد کرائیے، اپنی نسلوں کو یاد کرائیے. یاد رہنا ضروری ہے. تو میں کہہ رہا تھا افسوس ہوا مجھے کس بات پر کہ ایک پروگرام آتا ہے ابھی ٹی وی پر، جو کے بی سی کون بنے گا کروڑ پتی، اس کی کلپ دیکھ کر میں افسوس ہوں گی کہ ایک مسلمان بیٹھا ہوا تھا، اس سے سوال کیا گیا کہ 4 نام دیے گئے کہ اس میں سے کون نبی نہیں ہے. جبرائیل علیہ السلام کا نام دیا گیا اور کچھ نام اور، اس میں اتنا موسیٰ علیہ السلام کا. مسلمان سے سوال کے اس میں سے نبی کون نہیں، تو اس وقت مسلمان جواب نہیں دیتا. شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے، جواب نہیں دے پایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ سارے نبی وہاں ہیں. صرف یہ نہیں. یہ حال ہے ہمارے مسلمانوں کا. بھی اللہ ہمارے حال پہ. تو وہ اقبال نے کہا تھا، بلکہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ یہ کہ اللہ نے اس قوم کی حالت کو بدلا ہی نہیں جب تک کہ اس قوم نے اپنی حالت کو بدلا نہیں. پہلے مسلمانوں کا حال کیا تھا کہ ہر بات میں اسلام کو پہلے رکھتے تھے، دین کو پہلے رکھتے تھے، تو ترقی پڑتا عروج پڑتے اور دین کو ہی سائڈ میں چھوڑ دیا ہے. دیکھیے کہاں پہنچ گیا، اپنے آپ کو بدل دیا اللہ نے بھی، برکتیں بدل دی. دیکھیے کیا حال ہے. بتانے کی بیان کرنے کی ضرورت نہیں، سب سامنے آپ کو دیکھا ہے. تو اپنے آپ کو دیکھیں نا، ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے، تو اس کا نتیجہ اللہ نے بھی ہم کیا تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں. ہم جب صحیح راہ پر تھے تو اللہ عز و جل نے ہمیں عروج عطا فرمایا تھا. ہم راستے سے بھٹک گئے تو جھیلو. اللہ ہمارے خیال پر آمین چاہیے. درود پاک سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا صلاۃ و سلام علیہ. وہی بات ہے جب ہم نے عطا کیا موسیٰ کو کتاب کون سے توریت سے. یہاں پر یہ جو ذکر ہو رہا ہے نا، یہ وہی بات ہے نا، وہ پوری ساری چیزیں، وہ نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں. کیا کیا نعمتیں؟ وہی نجیناکم من آل فرعون، تمہیں فرعون سے آزاد کیا، جو عذاب تم پر مسلط تھا، تمہارے بچوں کو ذبح کر رہا تھا، بچوں کو ذبح کرتا، اس سے نجات دی. تمہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے تم دیکھ رہے تھے کہ فرعون کا پورا لشکر جو ہے وہ غرق ہو گیا. تمہارے لیے سمندر میں راستے بنائے گئے. اتنی بڑی نعمت تم دیکھ کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے چل رہے تھے. اتنا بڑے بڑے تمہارے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ظاہر ہوئے. ساری نعمتیں تم کو مل گئی. تمہارے سامنے فرعون غرق ہو گیا، اور اس کے بعد تم نے بچڑے کو پوچھا. بچڑے کو پوچھنے کے باوجود تمہاری مغفرت میں عفو دیا گیا، تمہیں معاف کیا گیا. ساری نعمتیں ہیں. اور یہ بھی دیکھو کہ تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے کتاب دی. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی کتاب بھی دی. اتنی ساری نعمت. یہ بدترین قوم ہے یہودی. کوئی شک نہیں. آگے آپ سنتے جائیں گے کیا 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 انہوں نے. انشاءاللہ میں ملنے کے لیے تو عرض کروں گا کیا کیا کیا، کیسے کیسے انعام ہوئے اور کیسی کیسی نافرمانیاں یہ کرتے رہیے. ساری قوم یہ بدترین قوم ہندو ہے. آج بھی جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے، مسلمانوں کے کھلے دشمن، کھلے یہود و نصارہ کھلے ہوئے دشمن. قرآن پاک بیان کر رہا ہے صاف صاف. یہودی بھی کھلے ہوئے دشمن کیا کر رہے ہیں آپ کے سب کے سامنے. اس طریقے سے بے گناہوں پر بموں کی بارش کی جا رہی ہے اور بے گناہوں کو شہید کیا جا رہا ہے لگاتار. معصوم بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو بے گناہ. اور نوجوان اگر پکڑے جاتے ہیں تو پتا نہیں کہاں کون سی جیل میں ڈال کر رکھتے ہیں. کتنوں کو پکڑ جاتے ہیں، کیسی کیسی اذیت دے رہے ہیں. اللہ رحم کرے ان پر.
اللہ مسلمانوں کے حال پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ نعمتیں ان کو یاد نہیں ہوتی. کتاب کے تعلق سے سب کو پتا، سب نے مانا کہ یہ کتاب قرآن ہے. فرقان کیا ہے؟ فرقان کے بارے میں اقوال ہیں، میں آپ کو سمجھنے پیش کرتا ہوں. ساری کتابوں میں یہی ساری باتیں ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ فرقان سے توریت ہی مراد ہے کہ ہم نے تمہیں توریت عطا کی. اور فرقان، یہ توریت جو ہے یہ فرقان کہتے ہیں جس کو پہلے وہ سمجھنا. فرقان یعنی فرق کرنے والی چیز، فرق کرنے والی چیز. یہاں پر ایک پیاری بات یاد آئی. یار اپنے تو نہیں بیٹھیں گے بھائی، اپنے تو بیان بولتے رہیں گے. ان کے نام کا، ان کے صدقے میں ایمان ملا، ان کو کیوں چھوڑیں گے بھائی؟ انشاءاللہ مرتے دم تک اپنے آقاؤں کے گیت گاتے رہیں گے. حضرت ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ، سارے ہمارے آقا، اس میں سے ایک آقا ہمارے حضرت عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم. فاروق کا لقب ہے، نام نہیں، عمر نام. فاروق لقب کیوں ہے؟ فاروق یعنی فرق کرنے والے. شروعات اسلام کی چھپ چھپ کر اسلام کی تبلیغ ہو رہی تھی. لوگ چھپ چھپ کر مسلمان ہو رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ جو پتا چلتا مسلمان ہیں تو ان پر ظلم و اذیت اور طرح طرح کے مظالم ڈھائے جاتے ہیں، کیا کیا تکلیفیں ہوتی ہیں. تو چھپ کر کے تبلیغ ہو رہی تھی. لوگ چھپ چھپ کر اسلام قبول کرتے جا رہے تھے، بڑھ رہے تھے، لیکن چھپے ہوئے تھے. نمازیں بھی چھپ کر پڑھی جا رہی تھی، قرآن پاک کی تلاوت بھی چھپ کر ہو رہی تھی. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہوا تو پھر تو عرض کی یا رسول اللہ کہ ہم حق پر نہیں ہیں. ہاں حق پر ہے. تو بولی نہ چھپ کر کیا، دار ارقم میں چلو، چلیے سرکار اب کھل کر مکۃ کعبۃ اللہ میں پہنچ کر نماز ادا. اس کے بعد پھر مسلمان پھر حضرت عمر میں وہ جلال تھا. بڑے بڑے ابو جہل تو جو سب سے بڑا یعنی کہ مسلمان کا دشمن اور سردار تھا، وہ کانپتا تھا. حضرت عمر آ رہا تھا. بہت ان کے واقعات تو یعنی بیان کیے ہیں جو سیرت کے تعلق سے جو ہے اس میں. اور کیا بیان کریں، ہجرت بھی کی تھی تو ایسے نہیں چھپ کر نہیں کرتے. پورا جنگ کا سامان پہن کر بھولے پر آتے کہ میں جا رہا ہوں، اب میں جا رہا ہوں مدینے کو، جس میں جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی ماں اسے روئے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائے، تو وہ آ کے مجھے روکے. ایسے اس طریقے سے کہتا للکار کر، چھپ کر نہیں لیتے. فاروق سے کاش وہ جلال اس کا ذرہ ہمیں نصیب ہو اسلام کے لیے. ہم آپس میں تو کر لیتے ہیں، اسلام کے لیے نہیں ہے. اب نہیں اللہ ماشاء اب نہیں. وہ جلال ہوتا تو یاد یہ حال نہیں. اپنے لیے تو لوگ دیکھو حق بھی تیار، پتا نہیں کیا کچھ نہیں کر رہے. تو اسلام کے لیے آج سب خاموش ہے، چھوٹے کیا بڑے کیا سب خاموش. کاش اسلام کے لیے بانی اسلام کے لیے ہمارے اندر وہ جلال آ جائے، میرے اندر کیا جائے، آپ کے اندر بھی نہیں. تو جلال غلط بول گیا، ذرہ آ جائے تو بھی کافی. ہم کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال، ان کی حیبت کا ہم کیا پیش کر سکیں؟ کچھ نہیں کر سکتے. کیا انہوں نے کر دیا، ان کا تھا، ان کے نصیب تھے بھائی. حضور کی صحبت بھی اس سے بڑھ کر ان کو اور نصیب تھا. صحبت ہی ان کے لیے وہ کام کر جا رہی تھی جو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. سرکار کے ساتھ بیٹھنا، حضور کو دیکھنا، حضور کو سننا، وہی کافی تھا ان لوگوں. پڑے گا سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد پسند ہے.
صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آج ان صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرنے والے پیدا ہو گئے. صحابہ کے خلاف زبانیں دراز کر ان کا تو وہ حال ہوگا قیامت میں. سلطان نے فرمایا میرے صحابہ کی بات ہے خاموش ہو جاؤ, بولنا نہیں. صحابہ کسی صحابی کے بارے میں زبان بولنے کا حق ہی نہیں. ہم بولتے کون ہے بولنے والے. فرماتے میرے صحابی نے ایک جو خیرات کے مٹھی بھر جو تمہارے سونے کے خلاف کرنے سے بھی بڑھ کر جو سکتے برابر نہیں بولنے کا حق ہی نہیں. تو اپنے اندر تو ہے بھائی وہ, اور یہی کہہ رہے اپنے پاس کچھ اور ہے ہی نہیں بھائی, اور کچھ ہے ہی نہیں. نہ نماز نہ روزہ نہ قرآن, کچھ نہیں ہے. ہے تو یہی وفاداری ہے, یہی ہے یہ علاقوں کے کتے بنے رہنے میں یہی ہماری نجات ہے. پر اللہ یہ وفاداری قائم رکھے, وفادار بنا کر رکھے پروردگار. اس سے نہیں ہمیں ان ناکاؤں کے در سے اگر ہٹ گئے تو ایمان نہیں بچنے والا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ایسے آپ کا بنتا ہوں رضا بول والے میرے سرکار, بول والے میرے سرکار.